بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 276 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے چور کے چور ہونے کی شرائط۔ آج کے سبق میں ہم نے جو باتیں پڑھنی ہیں وہ کئی ایک شرائط ہیں جو جمع کی حیثیت رکھتی ہیں کہ چور کو چور کب کہا جائے گا اور اس کے حد اس پر نافذ ہونے کے لیے اس کا کس طرح سے چوری کرنا ضروری ہے، مال کا کیسا ہونا ضروری ہے، چور کا کیسا ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے چونکہ کچھ تفصیل ہے تو اس لیے جو ہے وہ آج ہم ان شرائط پر گفتگو کرتے ہیں۔ مختصر کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جو پہلی شرط ہے چور کے چور ثابت ہونے کے لیے وہ اس کا عاقل اور بالغ ہونا ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹنے کی اہلیت لازمی طور پر عاقل اور بالغ ہونا ہے، اس لیے بچے اور مجنون کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ 3 سے احکام شرعیہ وہ اٹھا لیے گئے ہیں۔ بچہ جب تک کہ وہ احتلام والا نہیں ہو جاتا، اور مجنون کہ جب تک کہ افاقہ نہ ہو جائے، اور سونے والے سے جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں یہ خبر دی ہے کہ بچے اور مجنون سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور اگر ان دونوں پر چوری کی سزا نافذ کریں گے تو ان پر قلم جاری ہو گیا، اور یہ نص کے خلاف ہے، اور اس لیے بھی کہ ہاتھ کاٹنا عقوبت ہے، اور عقوبت چاہتی ہے کہ اس سے قبل جنایت ہو، یعنی یہ سزا اور جنایت سزا چاہتی ہے کہ اس سے پہلے جرم ہو، اور ان دونوں کے کام جنایات میں سے شماری نہیں ہوتے، اس لیے ان دونوں پر دیگر حدود بھی واجب نہیں ہوتی۔ یوں ہی حد سرقہ بھی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ دونوں چوری کردہ مال کے ضامن ضرور ہوں گے، کیونکہ مال کی ضمانت ادا کرنے کے لیے جنایت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اور اگر چور ایسا ہے کہ کبھی دیوانہ اور کبھی ہوشیار ہو جاتا ہے تو ایسے نے اگر حالت جنون میں چوری کی تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور اگر افاقہ کے وقت چوری کی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور اگر چوری بہت سے لوگوں نے مل کر کی، جن میں بچہ یا مجنون بھی شامل ہے، تو ان سب سے قطعی ید کی سزا امام اعظم امام ابو حنیفہ امام ظفر رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق ٹالی جائے گی۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ اور مجنون یہ ایسے ہیں کہ چوری کا مال نکالنے کا ذمہ دار تو وہ تھا تو سب سے پہلے سزا اٹھ جائے گی، اور اگر ان کے علاوہ دوسروں میں سے کوئی یہ ذمہ داری سر انجام دیتا ہے تو بچے اور مجنون کو چھوڑ کر بقیہ سب کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سماعت کیا کہ نابالغ اور مجنون پر حد سرقہ جو ہے وہ نافذ نہیں کی جائے گی، کیونکہ ایک تو نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق یہ ان 3 اشخاص میں شامل ہیں جو مرفوع القلم ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہاتھ کاٹنا ایک سزا ہے، اور سزا سے قبل کسی جرم کو ہونا چونکہ ضروری ہوتا ہے۔ ان دونوں کے افعال وہ جرائم میں شامل ہی نہیں ہوتے، جب جرائم نہیں ہے تو ان کی سزا بھی نہیں ہوگی۔ صرف چوری کردہ مال کی چٹی جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ چٹی بھرنے کے لیے جرم ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آیت کریمہ جو ہے سارق و سارقتوں کے عموم سے ان دونوں کو مخصوص کر لیا گیا، لہٰذا آیت کریمہ میں قطعی ید کی سزا سے یہ نکال لیے گئے ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دوسرے چوروں کے ساتھ چوری میں شامل ہو تو اس کی وجہ سے شبہ پڑنے کے پیش نظر قطعی ید سے سب لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ چوری کے اس حد کے نافذ ہونے کی چور پر یہ پہلی شرط تھی کہ وہ عاقل اور بالغ ہو۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ 10 درہم یا ان کی مالیت کے برابری مال مسروقہ ہو، یعنی جس مال کو اس نے چرایا ہے اس کی مالیت کم از کم 10 درہم ہو، یا ان 10 درہموں کی قیمت ان کی مالیت اس مال مسروقہ کی بنتی ہو۔ اس حوالے سے بخاری شریف میں حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے اور وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے دور اقدس میں کمان یا ڈھال کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا تھا، اور پھر مصنف عبد الرزاق میں حضرت زہری سے معمر بیان کرتے ہیں کہ مروان بتایا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا ڈھال کی چوری کرنے میں ہاتھ کاٹا تھا۔ اسی طرح
عروہ نے ہمیں خبر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ڈھال سے کم چیز کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، یا کمان سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. یہ ان دنوں یہ چیزیں قیمتی تھی. اور اسی طرح ابن جریج وہ حضرت طاؤس سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ڈھال کی قیمت کے برابر کسی چیز کو چوری کرنے پر ہاتھ جو ہے ڈھال کی قیمت کے برابر کسی چیز کو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا. تو اب ان روایتوں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ ڈھال یا کمان پر یا ان کی قیمت کے برابر کسی چیز کی چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اب رہا یہ معاملہ کہ ڈھال یا کمان کی قیمت کتنی ہوتی تھی، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں. بعض نے 5 درہم، بعض نے 7 اور بعض نے کم و بیش بیان فرمائے. لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے کم از کم نصاب 10 درہم ہے، اس سے کم پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول پر دلیل کیا ہے؟ کیا انہوں نے 10 درہم اپنی عقل سے اور اپنی رائے سے ہی مقرر فرما دیے ہیں یا اس کی کوئی وجہ بھی ہے؟ تو اس حوالے سے حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ ڈھال کی قیمت سے کم میں نہیں کاٹے جائیں گے، اور ڈھال کی قیمت 10 درہم ہے. تو امام اعظم کے قول کو بالکل واضح ہوتا آپ دیکھ لیں. اسی طرح حضرت عمر یہ ابن شعیب سے یہ اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ وہ ڈھال کی قیمت 10 درہم بتایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ 1 دینار یا 10 درہم میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم میں نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح حضرت عطا سے مروی ہے کہ چوری کی کم از کم مقدار کہ جس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جائے گی وہ ڈھال کی قیمت ہے، اور وہ اپنے زمانے میں اس کی قیمت 1 دینار یا 10 درہم لگایا کرتے تھے. تو بہرحال یہ چیز بھی آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ جو ڈھال ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 10 درہم ہی تھی، اور ان دنوں میں جو ہاتھ کاٹا جاتا تھا کم از کم وہ مال کتنا ہوتا تھا؟ وہ ڈھال یا اس کی قیمت کے برابر ہوتا تھا. تو یہ دوسری شرط تھی جو ہم نے سماعت کی. تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر مال لینا، یعنی خفیہ طریقے سے دوسرے کا مال لینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب مال یعنی جو مالک ہے اس کو اپنے مال کے اس وقت چرائے جانے کا علم نہ ہو جب وہ چرایا جا رہا تھا، اور نہ ہی اس کی رضامندی شامل ہو. مثلا کسی شخص کی دکان یا اس کے مکان سے کسی دوسرے نے مال اٹھا لیا، لیکن مالک یا تو موجود ہی نہیں تھا یا سو رہا تھا یا کسی اور طریقے سے غافل تھا، یہ چوری ہوگی اور اسے خفیہ لینا کہیں گے. لہٰذا بقائمی ہوش اور حواس کے مال لے جانے والے کو چور نہیں بلکہ اختلاس یا فریب کہا جائے گا. اچ کر لے جانے والا، غصب کرنے والا، دھوکہ دہی سے مال اڑا کر لے جانے والا یہ چور کی اصطلاحی تعریف میں داخل نہیں ہے. تو اب ظاہر ایک بندے نے دکان میں مال رکھا اور وہ اس کو تالا لگا کر وہ اپنے طور پہ محفوظ کر کے گیا ہوا ہے، تو پھر کوئی آ کے اس کو خفیہ چھپا کر رات کے اندھیرے میں لے جاتا ہے یا دن کے اجالے میں بھی لے کے جاتا ہے، لیکن وہ خفیہ طریقے سے لے کے جاتا ہے، تو اسے چوری ہی کہیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیانت کرنے والے پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کی حدیث بیان فرمائی، جس میں مزید یہ بھی ہے کہ فریب دے کر مال لے جانے والے پر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، اور چھین جھپٹ کر لے جانے والے پر بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے، اور جو مشہور لٹارا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب ان سے بھی یہ صورتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ جو چوری کا مال ہے وہ اس میں کم از کم جو ہے وہ یہ ہو کہ خفیہ طریقے سے مال لیا گیا ہو، جس میں مالک کو اس پر اطلاع یا اس کی رضا نامہ اس کا بالکل بھی نہ ہو. اچھا، چوتھی جو چوری کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ چوری کیا ہوا مال جلد خراب نہ ہونے والا ہو. اب اس حوالے سے صاحب مرکات نے چوری کے مال میں لا يتسار الیہ الفساد کہا تھا، یعنی مال مسروقہ جلد خراب نہ ہونے والا ہو. لہٰذا جو چیز بہت جلد خراب ہو جائے اس کی چوری پر قطعی ید نہیں ہوگا. اب کسی چیز کا تعدیر رہنا یا جلد خراب ہو جانا یہ ان امور میں سے ہیں کہ جن میں عقل کو دخل نہیں ہے، بلکہ جو امور تکوینیہ کہلاتے ہیں. ان اشیاء کو جو حد سرقہ سے نکالا گیا تو ان کا ماخذ بکثرت احادیث و آثار ہیں. پھل کی چوری پہ ہاتھ جو ہے وہ
ہاتھ کا نہ کاٹا جانا حدیث میں موجود ہے. کھجور کی گون کا شگوفہ کر کے اس کی چوری کرنے پر بھی حد سرقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جلد خراب ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا جس چیز کو چرایا گیا ہے وہ ایسی ہو کہ وہ جلد خراب ہونے والی نہ ہو. اگرچہ اب یہ ہر شرط پر ائمہ کرام کی اختلافات بھی ہیں، اس کی تفصیل بھی ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ ہم اس قدر تفصیل میں جائیں. میں مختصر طور پر یہ جو شرائط ہیں ان کو کسی طرح مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ شرائط مکمل ہو جائیں اور پھر ہم اپنے سبق کو کلوز کر سکیں. تو بہرحال پانچویں جو شرط ہے چور کے چور ثابت ہونے کے لیے وہ ہے کہ مال کا متقوم ہونا. اب متقوم سے مراد ایسا مال ہے کہ اپنی قیمت کچھ نہ کچھ وہ رکھتا ہے، لہٰذا جو چیزیں بے قیمت یا عذر شرع وہ قیمتی نہیں ہیں ان کی چوری پر بھی قطع ید نہیں ہے. جیسے ہشام بن عروہ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ڈھال کی قیمت کے چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا تھا. ان دنوں ڈھال بکتی بھی تھی اور اس کی قیمت پڑتی تھی، اور آپ بے قیمت اشیاء کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹتے تھے. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور اقدس میں بے قیمت چیز پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. تو بہرحال یہ بھی آپ نے جو ہے وہ سماعت کیا کہ جس مال کو چرایا جا رہا ہے وہ مال متقوم ہو، اس کی کوئی قیمت ہو، اس کی کوئی ویلیو ہو، تبھی جا کر اس پر حد نافذ کی جائے گی. اسی طرح جو اس حوالے سے چھٹی شرط ہے وہ یہ ہے کہ مال مسروقہ میں چور کو اپنی ملکیت کا شبہ ملکیت نہ ہو، یعنی وہ اپنا آپ کو اس کا مستحق نہ سمجھتا ہو، مالک نہ سمجھتا ہو. اب چور نے جب کوئی مال اٹھانا چاہا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ تو میرا ہی مال ہے، لہٰذا اب وہ اسے غیر کا مال سمجھ کر نہیں بلکہ مملوکہ سمجھ کر اٹھا لے گا. اس پر قطع یاد نہیں ہوگا. اور یہ واضح اگر یقین ملک نہیں بلکہ ملک کا شبہ بھی ہو تو پھر بھی یہی حکم ہوگا، کیونکہ شبہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں. اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ مزید کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ واضح سی ہے کہ جیسے ہم نے پیچھے حدیث بھی پڑھی اس حوالے سے کہ وہ اپنا ہی ملک سمجھ کر اگر غلام کی آقا کی چیز اٹھاتا ہے تو وہ اپنی سمجھ کر اٹھا رہا ہے، تو اس میں مطلب کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس پہ قطع ید نہیں ہوگا. تو بہرحال جی یہ کچھ شرائط تھی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی جس پر حد نافذ ہونے کے لیے یہ ضروری تھی. اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی یا کوئی ایسی چیز آ گئی جس نے شبہ پیدا کر دیا تو اس شبہ کی وجہ سے پھر چور پر سے جو حد ہے وہ ساقط ہو جائے گی، اور جب حد ساقط ہو جائے گی تو پھر اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. تو یہ ہمارا کچھ سبق تھا جو گزشتہ سبق بھی اسی پر رہا، اور یہ سبق بھی جو چوری کے حدود اور ان کے حوالے سے کچھ مختلف مسائل پر متفرق مسائل اس میں بیان کیے گئے، ان کو آپ اچھی طرح سمجھیں. اس کے خلاف سے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.